بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جو شخص کفر و شرک چھوڑ کر اسلام قبول کر لے تو اس کے حالت کفر میں سرزد ہونے والے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمرو، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے؟ قبول اسلام ایسی سعادت ہے جو اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ دبئی میں ایک بیان کے دوران عیسائی خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آئی اور اس نے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا اعلان کیا، مگر اس سے پہلے چند سوالات رکھے۔ اس خاتون کی کہانی آپ اسی کی زبانی سنیے۔ ناظرین، اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بتایا کہ میں پیدائشی طور پر کرسچن ہوں، پہلے بھارت میں رہتی تھی، اب دبئی میں میرا بھائی مجھے اسلام اور اللہ کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ ہی اول و آخر ہے، لیکن میرے 4 سوال ہیں جن کا جواب میں جاننا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال، جس میں آپ روح مقدس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو مجھے جاننا ہے کہ کیا قرآن میں روح مقدس کا ذکر ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ مقدس روح پانی پر چل رہی تھی، تو کیا روح مقدس اللہ سے الگ ہے؟ The first question is, brother, I've been listening to your videos, in YouTube, that you were talking about the Holy Spirit, and you specifically mentioned that Holy Spirit exists. So I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Qur'an? And also there is a verse in Old Testament Bible that the Spirit of God is hovering over the waters. Spirit of God. So is Holy Spirit a separate from Allah? This is my question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینے سے پہلے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ان 2 سوالوں کے جواب دے دوں تو کیا آپ اسلام قبول کر لیں گی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میرے 4 سوال ہیں جن کے جواب چاہتی ہوں۔ میں 70% مطمئن ہوں، مگر باقی سوالوں کے جواب کے بعد اسلام قبول کروں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ عیسائی سمجھتے ہیں مقدس روح تثلیث کا حصہ ہے، لیکن تثلیث کا لفظ تو بائبل میں کہیں ہے ہی نہیں۔ تثلیث فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ فادر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا۔ جب سن کا ذکر آتا ہے تو جیزس ان کے دماغ میں آتا ہے۔ جب یہ ہولی اسپرٹ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماورائی طاقت ہے۔ جو قرآن میں مقدس روح کا ذکر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرشتہ جبرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا ایک کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچانا تھا۔ اگر آپ اس طرح کہتی ہیں تو ہولی اسپرٹ کا مطلب خدائی شریک نہیں، جبرائیل اللہ سے الگ ہے۔ لفظ تثلیث بائبل میں کہیں نہیں، یہ چرچ کی پیدا کردہ ہے۔ اگر قرآن پڑھیں تو اس میں تثلیث کا 2 مرتبہ ذکر ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ تثلیث کا ذکر مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہی پیغام دوبارہ بھی سورہ مائدہ میں ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں 3 ہیں، وہ کفر کرتے ہیں۔ تو لفظ تثلیث قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور دونوں جگہ کہا گیا کہ تثلیث کہنا غلط ہے۔ بائبل کو دیکھیں تو وہاں صرف ایک کتاب میں تثلیث کا ذکر آیا ہے، مگر عیسائی اسکالر کہتے ہیں کہ اس کو خود بنایا گیا تھا، یہ خدا کا کلام نہیں، اور انہوں نے اس کو نکال باہر پھینکا۔ The closest verse to Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, "For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these 3 are one." So this verse, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thayru scholars of the highest eminence, Christian scholars, they say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. So the verse in the Bible that was not talking directly about Trinity, but the closest to Trinity, is thrown out by the scholars of Christianity as a fabrication, as a concoction. So but naturally the Spirit and Almighty God, they're 2 different entities, they're not the same. And in the Quran it talks about Archangel Gabriel, he is the angel of Allah subhanahu wa ta'ala. اس خاتون نے تیسرا سوال کیا کہ تمام پیغمبروں نے اللہ سے سفارش کر سکتے ہیں؟
ان کو کوئی طاقت تو ملی ہوگی جس سے وہ یہ کر سکتے تھے. وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ابھی تک میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح المقدس کی دی گئی ایک طاقت کے باعث اللہ سے سفارش کر سکتے ہیں. My third question is, which is related to Holy Spirit only. All the prophets, all the man of God like Prophet Abraham, Prophet Isaac and Prophet Moses, peace be upon them. All the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power so that they are able to interact with Allah. So what is that power? So what is my understanding? I mean, what was my understanding all these days was, with the help of Holy Spirit, all the prophets were interceding with Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اللہ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر جب آپ عدالت جاتے ہیں تو جج سے بات نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. جج نہیں جانتا کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں. وکیل اس میں جج کی مدد کرتے ہیں، مگر اللہ کے پاس علم غیب ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون مجرم ہے کون نہیں. تو اللہ سے کسی چیز کی سفارش نہیں کوئی کر سکتا. یوم قیامت کو اللہ تعالیٰ چند انسانوں کو یہ نعمت عطا کرے گا کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے. پیغمبر اللہ سے باتیں کرتے تھے اور لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے. اللہ کے سامنے سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آج کل لوگ کسی کے ذریعے یا واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہے، اس کے واسطے سے مانگتے ہیں جو غلط ہے. ہمیں اللہ سے براہ راست دعا کرنی چاہیے. تو اللہ انسانوں میں سے چند لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے ہیں. یہ بائبل میں بھی نہیں لکھا، یہ چرچ کی تعلیمات ہیں. To communicate his message to the other human beings. These are called as messengers of God. So there is communication between the messenger and Allah subhanahu wa ta'ala. But that does not mean that human beings can use these messengers to intercede. That if they pray to these messengers, Almighty God will listen to us. This is the teaching of the church. That you believe in Jesus Christ, peace be upon him, and all your sins will be forgiven. This concept doesn't exist in Islam and doesn't exist even in true Christianity. اس کے بعد اس خاتون نے اپنا چوتھا اور آخری سوال کیا اور پوچھا کہ نئے ٹیسٹمنٹ میں پال نے زبان کی بات کی ہے، یعنی زبان کے اثر کی. مطلب جو بات کہی پوری ہو جائے، کیا اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے؟ Final question is, in New Testament, in one book of Acts, Paul mentioned about tongues. What do you say about tongues in New Testament? I mean, according to Islam, is that it's totally eliminated, it's not there, or the gift of tongues existed at that time? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ گوسپل آف جونز میں لکھا ہے کہ جو بھی ایمان رکھتا ہے وہ دوسری زبانیں سمجھ اور بول سکتا ہے، مگر یہ ٹھیک نہیں. ڈاکٹر ولیم کے ساتھ مکالمے کے دوران میں نے ان کو بھارتی 100 روپے کا نوٹ دیا جس پر 22 زبانیں لکھی ہیں. میں نے کہا 100 روپے کو ہندی زبان میں یہ کہتے ہیں، باقی زبانوں میں 100 روپے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ایمان رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ. مگر وہ نہیں بتا سکا. قرآن میں زبان سے متعلق کئی آیات ہیں. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا مختلف رنگوں اور زبانوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ روز آخرت کو تمہاری زبانیں اور اعضاء گواہی دیں گے. یہ جواب سننے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ ایک آخری سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی دے دیں. اس نے بتایا کہ میرا ایک مسلم دوست ہے، اس نے کہا کہ پرانی بائبل کی کتاب پڑھو اور اس کے بعد قرآن پڑھو. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ And my final question. Okay, I have a Muslim friend and he suggested me to read Bible Old Testament. Okay, he specifically mentioned to go through the Old Testament in Bible, and then he said read Quran. But as you mentioned specifically, that Quran is the final revelation given by Allah. So as a Muslim, what do you suggest me? Because my friend, being a Muslim, he said follow Bible Old Testament and then read Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ بائبل پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا لازم نہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے
جس کے بہت آڈیشن ہیں، تو آپ کون سا آڈیشن پڑھیں گی، پرانا یا نیا؟ اس خاتون نے کہا کہ میں نیا ایڈیشن ہی پڑھوں گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ قرآن سب سے نیا ایڈیشن ہے، اگر آپ ساری کتابیں پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو مانیں جو سب کتابوں میں ایک جیسی ہیں۔ سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، جیسس خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کیا آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے جواب دیا جی تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے بنیادی سوال کیے اور پوچھا کیا آپ کو کسی دباؤ کا سامنا ہے؟ اس نے بتایا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کیا آپ کو کسی نے اسلام قبول کرنے کے لیے رشوت دی ہے؟ اس خاتون نے کہا بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھارت میں جب میں کسی کو اسلام قبول کراتا تھا تو CID اس شخص کے گھر چلی جاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ تمہیں ذاکر نائک نے کتنے ڈالر دیے ہیں؟ میں نے ان کو آخرت کی کرنسی دی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو عربی میں کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ So you're accepting out of free will, sister? Yes, but that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. You know, because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhirah. Currency of the Akhirah, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala What's your name? that to guide you further and inshallah give you the best in this world as well as the akhirah and grant you a place in paradise, inshallah, sister. آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔